ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس خط نے ثابت کر دیا ہے کہ نظام عدل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور اس کے بعد یہ خط جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیصل کے پاس، تو اس کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ کیا آئین پاکستان انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا تحفظ نہیں دیتا؟ کیا ان دونوں چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ اس آئین کی حلف کی پاسداری کی ہے؟ لہٰذا اس خط کی روشنی میں جب آئین پاکستان مفلوج ہو چکا ہے، یہ کسی ایک پارٹی کا سوال نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا سوال ہے، یہ آئین پاکستان کا سوال ہے، جہاں آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ گارنٹی دیتا ہے آئین پاکستان۔ تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جس طریقے سے 2 سال سے جنگل کا قانون نافذ ہے، ہم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے فی الفور استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے عدالت نے کیسز چلائے توشہ خانہ اور دوسرے کیسز جو چلائے جو عمران خان کے خلاف تھے، جو رول آف لا کی بات، ہماری جنگ رول آف لا کی جنگ ہے، آپ میڈیا کی جنگ رول آف لا کی جنگ ہے، ہماری 25 کروڑ عوام کی جنگ ہے۔ کیا 45 فارم پہ بننے والا چیف پرائم منسٹر اس کو بلا کے انکوائری کے لیے کہا جاتا ہے اور ایک ریٹائرڈ جج کو اس انکوائری کے لیے مقرر کیا جاتا ہے؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو آزاد عدلیہ کے ججز نے جو کنسیپٹ دیا ہے، جو خط لکھا ہے، اس کی روشنی میں ہمارے 2 سوال ہیں کہ اس حلف کے تحت نہ عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد رہ سکتے ہیں، نہ چیف جسٹس آف پاکستان۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا رول میرے دوست نے بتایا ہے، اس کیس میں موجود تھا۔ کیا آپ نے انٹینشنلی ہم سے بلے کا سمبل نہیں چھینا اور اس چیف کے آپ نے بلے کا سمبل چھینا اور اس پارٹی کے ہاتھ باندھ کے آپ نے الیکشن میں دھکیل دیا؟ اس کے باوجود بھی ایک پارٹی الیکشن میں جیت گئی، لیکن آپ اس پارٹی کو لے کے آ گئے جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان کہتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کو خط لکھتا ہے تو اسی وجہ سے کہتا ہے کہ ایک پارٹی جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، سٹرن مینڈیٹ لے کے پارٹی بیٹھی ہے، وہ کون سے معاہدے کرنے جا رہی ہے؟ جو پارٹی جیتی ہے وہ الیکشن سے باہر ہے۔ لاسٹ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی عدلیہ کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا ہے، اب ہماری پریس کانفرنسوں کا وقت گزر گیا ہے، ہم انشاءاللہ لیز موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں، ہم پوری پاکستانی قوم کو لیڈ کریں گے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 16 17 یہ ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری پارٹی نے 96 سے لے کے آج تک جتنے پروٹیسٹ کیے ہیں، آپ دیکھیں گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ انشاءاللہ ہم یہ پروٹیسٹ کریں گے اور اس پروٹیسٹ کو ہم لانچ کریں گے، سپریم کورٹ کے دروازے پہ جائیں گے، ہائی کورٹ کے سامنے بھی جائیں گے، ڈی چوک بھی جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہمارا پیسفل رائٹ کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور پورے ملک میں ہم نے کل خان صاحب نے پورے ملک میں کہہ دیا ہے کے پی کے میں کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے، اور جہاں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے اس مینڈیٹ کو واپس لینا یہ ہمارا رائٹ ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا مینڈیٹ واپس آئے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہمارا پیغام ہے کہ کل کے فیصلے سے بجائے آپ نے فل کورٹ اجلاس کر کے یہ ثابت کر دیا، حالانکہ آپ کو 184(3) کے تحت فل کورٹ میں یہ کیس لگا کے سو موٹو لینا چاہیے تھا، کیا مذمرات ہیں وہ آپ نے لے لیا۔ اب آپ کی انٹینشن سامنے آ گئی ہے، پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہم قوم کو لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ جو اپنا رائٹ ہے اس کو حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ شعیب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تینوں دوستوں نے آپ کو بیک گراؤنڈ اور تو دشمن کے بچوں کو پڑھایا یا پڑھانا تھا کہ جنہوں نے آپ بلٹ ٹرینز چلا دیں اور سمندر میں بھی ٹرینیں چلا دیں، تو اپنے بچوں کا سب سے پہلے آپ نے ووٹ چوری کر لیا، اپنے بچوں کو اٹھا کر کے جیلوں میں ڈالا، اپنے بچوں کو اٹھا کر کے آپ نے تشدد کیا کا نشانہ بنایا، اپنے انصاف دینے والے اداروں کے اوپر اس طرح اٹیک کیا۔ تو کیا یہ پاکستان، کیا دنیا کی 1000 سال کی تاریخ آپ اٹھا لیں، جس ملک جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، نہ وہ ملک ترقی کرتا ہے نہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ آج آپ کے اوپر مسٹرسٹ کرتا ہے آپ کا اوورسیز، جو آپ کا بیک بون ہے، جس نے آ کر یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے نہیں کرتے، اس لیے کہ جن عدالتوں نے ان کو انصاف دینا ہے۔ تو آج مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے
آپ ملک کی معیشت کو بہتر کریں گے. اور پھر سب سے بڑھ کر قابل افسوس اور سب سے زیادہ شرمناک بات افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کٹ پتلی لوگ جنہوں نے فارم 45 کے ذریعے یہاں اقتدار پہ قبضہ کیا ہے، ڈاکہ زنی کی ہے، انہی لوگ ایک تو وہ الگ بات ہے کہ وہ کہتا ہے beggars are not choosers، وہ خود بھی بیکاری ہے اور قوم کو بھی بیکاری بنانا چاہتے ہیں. دوسری طرف وہ کہتا ہے میں اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا آنکھ کا تارا ہوں. تو جن کے خلاف آپ نے انکوائری کرنی ہے، تو جو آپ کو مسلط ہماری قوم کے اوپر کیا ہے ریجیکٹڈ لوگوں کو، وہ کس طرح فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں؟ پھر یہ گورنمنٹ کی منظوری سے ہوگا، پھر وہ رپورٹ آئی گورنمنٹ کے پاس، لوگوں کو تو سیکورٹی نہیں ہے، تو کیا وہ سنگل جج وہ انصاف کر سکے گا ان 6 ججز کے ساتھ؟ صرف 6 ججز کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی جوڈیشری کا ایشو انوالو ہے. پوری جوڈیشری کو کس بندے کو بٹھا دیں گے اور وہ گورنمنٹ لائے گی اپنی مرضی کے، وہ ریکمنڈیشنز لائیں گے اور اپنی مرضی کے وہ چاہیں تو پبلش کریں گے، چاہیں تو نہ کریں گے. اور دو مثالیں سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایا جس کی سربراہی قاضی فائزہ کے پاس تھی، اور کوئٹہ انسیڈنٹ جس میں وکلاء شہید ہوئے تھے، سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن بنایا جس کی سربراہی قاضی فائزہ صاحب نے کی تھی. اور ایک چھوٹی سی، حالانکہ وہ غلط بات تھی کہ آڈیو لیکس کسی کے نہیں کر سکتے، آڈیو لیکس کے اوپر اسی گورنمنٹ نے پچھلے سال ایک کمیشن بنایا جو سٹنگ ججز پہ مشتمل تھا، جو قاضی فائزہ صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے ساتھ ہے. اس کو 15 ججز، ان کو چاہیے کہ وہ سارے بیٹھیں، کیونکہ ملک کے 25 کروڑ عوام ہیں، نا امید ہے اس سسٹم سے. اور ہمارا یوتھ جس نے اس ملک کی بقا اور ملک کا مستقبل ان کے ساتھ مشروط ہے، وہ اس پورے گندے نظام سے وہ بالکل مایوس ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر 15 لاکھ آپ کا پروفیشنل اس ملک کو چھوڑ کے چلا گیا ہے. آج آپ کا کیپٹل فلائٹ ہے، پورا ملک کے لوگ پیسے لے کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں. تو اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے. اب میں آخر میں آتا ہوں، آپ کے اپنے ڈیمانڈس کی طرف ٹائم ہم نے بہت لے لیا. وہ یہ ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کمپلیٹ فل کورٹ وہ بیٹھے اور اس کی آزادانہ انکوائری کرائے، اور وہ جہاں پرائم منسٹر ہو، جہاں ایجنسیز کے لوگ ہوں، اور جو بھی لوگ ہیں ان کو بلائے، ان کے خلاف انکوائری کرے اور ساری پبلک اس کو دیکھے.